شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شمر بن ذیل جوشن نے 3 دن تک آل محمد کا پانی بند رکھا، جس پر بڑوں نے تو صبر کا دامن نہ چھوڑا، پر بچے پیاس سے تڑپ اٹھے۔ میدان کربلا میں جب باری باری سب شہادتیں پا رہے تھے تو جگر گوشہ رسول حضرت امام حسین نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ جب امام حسین کی زبان مبارکہ سے یہ صدا جاری ہوئی تو زمین و آسمان کی ہر چیز حرکت میں آ گئی، زمین پھٹ گئی، آسمان ہلنے لگا اور آسمانوں سے فرشتے تشریف لے آئے، جنوں نے حضرت امام حسین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ جنوں نے کہا، اے نواسہ رسول، ہمیں حکم کریں، ہم حاضر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ صدا بس انسانوں کے لیے ہے۔ تمام انسان آپ کی صدا پر مسکرا رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جھولے سے گر جاتا ہے۔ حضرت رباب اس بچے کو حضرت امام حسین کے پاس لا کر فرماتی ہیں، جب آپ نے صدا بلند کی تو جھولے سے میرا اصغر گر پڑا، وہ آپ کی طرف حرکت کرنے لگا، اور یہ دیکھیے اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، 3 دن سے پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے حضرت رباب سے اجازت طلب کی کہ میں ابھی اس کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ حضرت امام حسین اپنے جگر کے ٹکڑے علی اصغر کو لے کر میدان میں آتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے یزیدی لشکر سے کہا کہ تمہاری جنگ تو نواسہ رسول سے ہے، لیکن اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس چھوٹے سے بچے کو پانی پینے دو، اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یزید گروپ کی طرف سے آواز آئی، اے حسین، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام اس بچے کا استعمال کر رہے ہو۔ یزیدی لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ خود اپنے لیے پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی کی اجازت دے دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اصغر کو اپنے بازوؤں پر بلند کیا تو علی اصغر خدا کے حکم سے بول پڑے کہ میں خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد کے خون سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ علی اصغر کی صدا سے فوج حرکت میں آ گئی، ہر طرف کہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہ ایسے تو ہماری فوج بغاوت پر اتر آئے گی۔ یزیدی فوج کی طرف سے آواز بلند ہوئی، ہرملہ تیر چلا، ہرملہ تیر چلا۔ ہرملہ کے پاس جو جانوروں کے شکار کے لیے تیر تھا، ہرملہ نے وہ تیر امام علی اصغر کی طرف بلند کیا۔ تیر بہت ہی تیز اور 3 نوکوں والا تھا۔ تیر کی ایک نوک امام علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک اس کے بازو پر لگی اور تیسری نوک امام علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا تیز اور وزنی تھا کہ امام علی اصغر کا جسم چیرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو پر جا لگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اصغر کا خون اپنے بابا حضرت سیدنا حسین کے بازو اور ہاتھوں پر پانی کی طرح بہنے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جگر امام علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر خیمے کی طرف چل دیے تو بی بی زینب نے عرض کیا، یا حسین، میرے علی اصغر نے پانی پیا ہے؟ بی بی زینب کے یہ الفاظ سنتے ہی حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے بازوؤں سے امام علی اصغر کو زینب کے حوالے کر دیا تو بی بی زینب کہنے لگی، اے حسین، جس بدبخت نے ہمارے جگر کے ٹکڑے کو مارا ہے، کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ بی بی زینب، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، خدا کی مرضی یہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہماری جانیں قربان کرنے سے ہی میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بچے گا۔ آؤ ہم علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں اور علی اصغر کو زمین کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے خیمے کے پیچھے حضرت علی اصغر کی قبر کھود کر ان کو کربلا کی گرم زمین کے حوالے کر دیا۔
جیسے ہی امام علی اصغر کو دفنایا گیا تو ہر طرف خون کی نہریں بہنے لگیں۔ جیسے ہی امام حسین کی شہادت ہوئی تو بیبیوں کے خیام جلائے گئے۔ حضرت محمد کے دین کی خاطر لڑنے والوں کی گردنیں کاٹی جانے لگیں۔ یزیدی فوج نے تمام سادات کی گردنیں ان کے پاک جسموں سے الگ کر دیں۔ پھر عمر بن سعد نے کہا کہ کوئی سر باقی تو نہیں رہ گیا؟ ایک ظالم اور بدبخت نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے، وہ ہم کو نہیں ملا، کہ وہ کہاں ہے؟ شمر نے کہا کہ اب کس کا سر بچا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت امام حسین کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جسے ہم نے تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ حضرت امام حسین نے اس بچے کو کہاں چھپا دیا ہے۔ شمر نے اپنی ساری فوج کو حکم دیا کہ زمین پر نیزے مارو اور علی اصغر کے سر کا سراغ لگاؤ کہ حضرت امام حسین نے اس کو کس جگہ دفن کیا ہے۔ یہ بدبخت لوگ کربلا کی زمین پر نیزے مار مار کر امام علی اصغر کے سر کی تلاشی لینے لگے۔ آخر کار ایک جگہ پر تیر لگا اور وہاں سے امام علی اصغر کا جسم یزیدی لوگوں کے ہاتھ لگ گیا۔ یزیدی فوج خوشیوں سے رقص کرنے لگی تو بی بی زینب نے روضہ رسول کی طرف رخ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ، دیکھیں آپ کی امت ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔